اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی آیت حامیم سجدہ کی 26 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سی آیت اور بہت جامع اور واضح پیغام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن پہ توجہ نہ دو، اس کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچاؤ، یعنی آواز آ رہی ہو تو اپنے آواز کو بلند کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ اب اس کے اندر جو بات دوسرے رخ سے دیکھیں تو وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اگر یہ شور نہ مچایا اور کانوں میں آواز آ گئی تو پھر یہ غالب آ جائے گا، ہم مغلوب ہو جائیں گے، پہلے قرآن غالب آ جائے گا۔ ہاں، مطلب قرآن غالب آ جائے گا، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ شور مچاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم غالب رہو، تو اس کا مطلب مغلوب ہونے کا ڈر ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی صداقت۔ انبیاء علیہ السلام جب بھی آئے اور اللہ کا پیغام توحید کا لے کے آئے، بالعموم انسانوں کا رویہ یہی تھا کہ بہت تھوڑے لوگ تھے جو ان کے ساتھی بنے، ان کی اتباع کرنے لگے، ان پہ ایمان لے آئے، اور اکثریت کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تعلیمات کا انکار ہی کیا۔ یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہے جب آپ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں اہل مکہ کو اور مشرکین مکہ کو۔ تو اب یہ قول آپ نے سن لیا کہ کافر جو ہیں وہ پلان کرتے ہیں کہ آپ قرآن سنیں ہی نہ، اور اگر سن لیا تو پھر ظاہر ہے اس میں بلٹ ان تو یہی ہے کہ پھر یہ غالب آ جائے گا، سنو نہ اور شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ اس میں جو پیغام ہے اس کو ہم اپنے اوپر ذرا قیاس کر لیں کہ کہیں اس رویے کے حامل ہم تو نہیں بن رہے کسی جگہ پہ۔ یہ تو طے ہے کہ جو ایمان لے آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی دین اسلام کو مان لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ یہ تو رویہ شاید نہ کرے جان بوجھ کے کہ شور مچائے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پہ قرآن کو سننے کا رجحان جو ہے یا پڑھنے کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو کس طرح سے رہنمائی تک انسان پہنچے گا؟ پیغام اس کا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، سنا جائے، اور سننا بہت بڑی کوالٹی، یعنی انسان کا علم کے لیے کوشش کرنا یہ بھی بہت اچھا رویہ ہے، اور اللہ کی خشیت، اس کا خوف دل میں رہے، یہ بھی ایک عالم کی پہچان ہے، بہت اچھا رویہ ہے۔ لیکن یہ جو سننے والا معاملہ ہے یہ سر فہرست ہے، سننے سے بات بنتی ہے۔ اب ہمارے جتنے بھی کام بگڑے ہوئے ہیں یا مسائل ہیں، اس کا حل جو قرآن کی ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے میرے سامنے مجھے نظر آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سننے میں ہے، بولنے میں نہیں ہے۔ آپ جتنا بات کو بڑھاتے جائیں، بولتے جائیں، کنونس کرنے کی کوشش کریں، معاملہ خراب ہی ہوگا۔ اور کسی بھی معاملے کا حل یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر کے سننے والا رویہ اپنایا جائے۔ اب یہ جو بات یہاں آئی، اس کو سورۃ الملک میں آپ کو ایک ریفرنس پہ لے کے جا رہا ہوں، جہاں ان کافروں نے شور مچایا اور غالب رہے۔ اب ان کا انجام کیا ہے؟ اگر قرآن کی طرف متوجہ نہ ہوں، جو کہ نہیں ہوئے، ان کا تو قول ہے یہ نقل کیا ہوا، تو کافروں کے لیے یہ قول سورہ ملک میں ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، عذاب و جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے ایک دو آیات میں چھوڑ رہا ہوں، میں صرف اس بات پہ جاتا ہوں جو آج سے متعلق ہے۔ وہ اس
سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 ہے. وہ کیا ہے کہ کافر اس وقت جب عذاب سے دوچار ہو جائیں گے تو وہ اس پہ پچھتائیں گے کہ ہم نے سنا کیوں نہ، اس کا اقرار کر رہے ہیں. وہ یہ یہاں نقل کیا گیا ہے. فرمایا وقالو، اور یہ کہیں گے جو سزا یافتہ ہیں، لو کننا نسمع، اے کاش ہم سن لیتے، او نعقلو، یا سمجھ سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہوتے ہم آج جلنے والوں کے ساتھ. تو نہ سننا اتنا خطرناک رویہ ہے کہ اس کی پاداش میں جہنم وارد ہوئے، اور اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہم سنتے سن لیتے اور سمجھ لیتے تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا. امت مسلمہ اور بالعموم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ سننے سے ہم ذرا عاری ہیں، تھوڑا سا سن کے اکتا جاتے ہیں، پھر اپنا فلسفہ لے کے آ جاتے ہیں، پھر یہ ہے کہ بعض اوقات نگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جو بھی بات انسان کے علم میں آتی ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے پاس معلومات سے مطابقت رکھتی ہے. اگر مطابق ہو پھر تو آپ کہیں گے بہت ٹھیک ہے، زبردست، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مطابقت رکھیں. تو اس صورت میں انسان بے صبر نہ ہو کہ وہ فٹافٹ اپنا جو ہے نا وہ نظریہ بتانا شروع کر دے. اس کو سن لے، بعد میں اس کے پاس موقع ہے، اس کو انالیسس کرے، پروسیس کرے. اور یہی وہ حسرت ہے جو کہی جا رہی ہے کہ ہم سن لیتے اور اس کو پروسیس کرتے اپنے علم کی سطح پر، تو ہم شاید عقل سے کام لیتے، سمجھ بوجھ سے کام لیتے، تو یہ ہمارا انجام نہ ہوتا. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. یہ ایک رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس پہ توجہ رکھیں، اس کو سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں. اللہ اس میں ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.